بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ گزشتہ 2-3 روز سے مسلسل عالم اسلام کی قیادت سے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل اور ان کے ذمہ داران سے بہت تفصیلی ملاقاتیں اور گفتگو ہوئی ہے، اور کل رابطہ عالم اسلامی کی سپریم کونسل کے اجلاس میں پہلی مرتبہ شرکت ہوئی، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید اور ہندوستان میں جو صورتحال ہے اس کی اصلاح کی بات کی گئی، کرفیو کے خاتمے کی بات ہوئی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی بات ہوئی۔ اسی طرح جو صورتحال خلیج میں پیدا ہوئی ہے، جو اس وقت لیبیا کی صورتحال ہے، اس کے اوپر بھی عالم اسلام کے قائدین نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ مفتی اعظم سعودی عرب کی زیر سرپرستی اور محترم جناب ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں رابطہ عالم اسلامی کے، ان کی زیر نگرانی یہ بہت ہی اہم وقت میں بہت ہی اہم اجلاس ہوا۔ اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں اس میں تقاضا ہے کہ جذبات کی بجائے ہوش سے کام کیا جائے، دنیا کو جنگ کی بجائے امن کی طرف لے جایا جائے، جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں ان کے حل کی کوشش کی جائے۔ اور اسی طرف رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں بھی بات ہوئی، اور اسی طرح ہماری جو OIC کے سیکرٹری جنرل سے میٹنگ ہوئی وہاں بھی یہی بات ہوئی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو حالات ہیں یہ جس طرف جا رہے ہیں، اس کا سب سے زیادہ نقصان عالم اسلام اور عالم عرب کو ہوگا، کیونکہ معاشی اور اقتصادی بھی اور امن و امان کے حوالے سے بھی جنگیں مسائل کا کبھی حل نہیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو لیبیا میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ایک طرف وہاں ترکی اپنی فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہے، دوسری طرف مصر اور عرب ممالک اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں، افریقی ممالک اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستان کی قیادت کو، پاکستان کے وزیر اعظم اور ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو، جو کہ اس وقت OIC کے سربراہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ امیر کویت جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس صورتحال کو بہتر کرنے میں۔ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے، ہم ایران اور امریکہ کے اس تصادم میں امن چاہتے ہیں۔ ہم کسی فریق کے ساتھ جو ہے ایسے انداز میں کھڑے نہیں ہو سکتے جس سے دنیا کا امن خراب ہو، بالخصوص عالم عرب کا اور عالم اسلام کا۔ تو یہ اجلاس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم اجلاس تھا۔ اس میں وزیر اوقاف جو ہیں مصر کے وہ بھی شریک ہوئے، یمن کے، مغرب کے، اس طرح مختلف جو اسلامی ممالک کی مین قیادت ہے ہندوستان سے، مولانا ارشد مدنی صاحب، اس میں ہمارے سردار عتیق صاحب اس اجلاس میں کشمیر کی نمائندگی کر رہے تھے، اور مفتی اعظم شیشان، اور اس طرح پوری دنیا سے الحمدللہ یہاں مکہ مکرمہ میں ایک بڑا اجتماع جس نے دنیا کو امن کی بات دی ہے، جس نے عالم اسلام کے مسائل کے حل کی بات کی ہے، اور مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر مکمل تائید و حمایت جو ہے وہ مظلومین اس کا اعلان کیا ہے۔ یمن، شام، عراق کے مظلوموں کی ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کامیاب اجلاس پر سعودی عرب کی حکومت، خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز
ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور مفتی اعظم سعودی عرب اور رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ اور ان کے ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔